نہیں، سلمان جاذب کا دل کی گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ کتاب جو ہے اس کی سب سے پہلی رونمائی ادھر ہوئی ہے، اور وہ سلمان کی خواہش پر، اور اس کو پیشن اس کا تھا کہ یہ پاکستان جانے سے پہلے ادھر ضرور رکیں۔ تو آصف پیرزادہ اور سلمان کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ساتھ افتخار احمد چودھری صاحب کا یہ جو پاکستان سوشل سینٹر شارجہ ہے، اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے لیے بغیر کسی غرض کے اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو رکھنا، جس میں ہم اپنی زبان، اپنی ثقافت اور اپنے لوگوں کی کسی نہ کسی طرح خدمت کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ بہت زیادہ تعریف کے مستحق ہیں۔ ڈاکٹر عاصم واسطی صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ یہ اسپیشل آئے۔ یہ بہت قابل احترام ہماری شخصیت ہے ادبی دنیا کی۔ انہوں نے میری پہلی کتاب خواب سے لپٹی کہانیاں، اس کے اوپر بڑا جامع اور بہت ہی خوبصورت تبصرہ کیا تھا۔ بہت تقریبات اس کی بھی ہوئی تھیں، بہت لوگوں نے اس پہ پڑھا، لیکن میں اگر یہ کہوں تو مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ مجھے ذاتی طور پہ ڈاکٹر صاحب کا تبصرہ بہت پسند آیا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور آج مجھے سلمان کی وجہ سے یہ موقع ملا کہ میں یہ شکریہ ادا کر سکوں۔ اس کے بعد ہم آج ملے ہیں اتنے سالوں کے بعد۔ اگر کوئی کویسچن بھی ہو تو مجھ سے کوئی پوچھ سکتا ہے۔ مجھے زیادہ تر یہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں لکھتی ہیں، اور وہ بھی اردو میں لکھنے کی وجہ یہ ہے، میں نے ماسٹرز انگلش میں کیا ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ میں ایکسپریس اردو میں زیادہ اچھا کر سکتی ہوں، میرے جذبات جو ہیں وہ اردو میں ہی امڑتے ہیں، اور سم ہاؤ 19 سال سے میں کینیڈا میں ہوں، لیکن انگلش میری سیکنڈ لینگویج ہی ہے اور رہے گی، تو فرسٹ لینگویج کو میں کیوں چھوڑوں؟ اور اگر ہم لوگ بھی چھوڑ دیں گے تو کون اس کو پکڑے گا؟ کیونکہ پاکستان میں مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی خوشی نہیں ہو رہی، لیکن اردو کے لیے اور اردو کو اپنانے میں شرم لوگ محسوس کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بہت عجیب سا لگتا ہے کہ کیوں ہم اپنی زبان کو رکھتے ہوئے دونوں چیزیں ہم کر سکتے ہیں، اردو کو بھی رکھیں اور آپ انگریزی میں بھی مہارت حاصل کریں، دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ لیکن اس کو باقاعدہ طور پہ اچھوت کی طرح پیچھے کیا جاتا ہے، اور ایک سٹیٹس سمبل بن گیا۔ اگر آپ کو اردو نہیں آتی تو آپ پڑھے لکھے لگتے ہیں، آتی ہے تو پھر آپ جاہل لگتے ہیں۔ مجھے کالم میرے نوائے وقت میں چھپتے ہیں، ابھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ نوائے وقت آپ کالم کیوں لکھتی ہیں اردو میں؟ اور اردو کے کالمسٹ کو بدقسمتی سے کم پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ یہ صرف لینگویج کیا ہے، وے آف کمیونیکیشن ہے، یہ آپ کی قابلیت کو نہیں ظاہر کرتا۔ آپ انگلش بول سکتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قابل بھی ہیں، یہ فرق ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اب میں لکھتی کیوں ہوں، یہ مجھے خود بھی نہیں پتہ۔ یہ جب تک میں لکھ نہیں لیتی مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کوئی نہیں ہے۔ جو کہانی میری ہے یا جو کہانی میں دیکھتی ہوں کینیڈا میں رہتے ہوئے، امیگرینٹس، جیسے سلمان نے کہا امیگرینٹس کی جو پرابلم ہے، امیگرینٹس جو ساؤتھ ایشیا کے، صرف ہم پاکستانیوں کے نہیں، ان کی جب میں پرابلمز دیکھتی ہوں، اور تو میں یہ سوچتی ہوں پاکستان میں جتنا بڑا مرضی رائٹر بیٹھا ہو، وہ میرے شہر کے، میرے لوگوں کے جو وہاں مہاجر ہیں، ان کے مسائل نہیں سمجھ سکتا۔ اس کو اگر میں نہیں لکھتی ایز اے رائٹر، جب خدا نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے، تو پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ میں اس امانت کو جو خدا نے مجھے دی ہے، رائٹنگ کی لکھنے کی صلاحیت، وہ ایک امانت ہے، میں اس میں خیانت کر رہی ہوں۔ اور کل کو 50 سال بعد، 100 سال بعد کوئی لوگ وہ کہانی پڑھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہاں، یہ لوگ
کینیڈا میں جو پاکستان سے گئے تھے ان کے گھروں کے اندر یہ مسئلے چل رہے تھے. یہ کوئی تاریخ دان نہیں لکھتا، یہ رائٹرز ہی لکھتے ہیں لوگوں کی تاریخ، عام لوگوں کی تاریخ. تو وہ مجھے ایک فرض اپنا لگتا ہے، میں اس لیے لکھتی ہوں. آپ کو کیوں پڑھنا چاہیے، کتاب کیوں پڑھنی چاہیے؟ ایک دنیا وسیع ہوتی ہے. آپ گھر بیٹھے ساری دنیا، میں اگر دبئی کے رائٹر کی بات کوئی کہانی پڑھتی ہوں، ان کی شاعری سنتی ہوں، تو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ اچھا دبئی میں یہ ہو رہا ہے. میں تو ٹکٹ لے کے یہاں تک آئی بھی نہیں ہوں. اتنے گھنٹے دور آنا اور اتنے پیسے خرچ کر کے آنا، بغیر پیسے خرچے، بغیر وقت اور اس پہ جہاز پہ بیٹھ کے جو اس کی کوفت ہے سفر کی، اس کو بھگتے بغیر آپ یہاں بیٹھے لوگوں کے مسائل کو سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. تو ایک دنیا وسیع ہوتی ہے. آپ کا اپنا ذہن کھلتا ہے، آپ میں انکلوسیونیس آتی ہے. ہم پاکستان میں جو لوگ نہیں پڑھتے ان میں تنگ نظری آتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، وہ ایک کنویں کے مینڈک بن کے رہ جاتے ہیں. تو پڑھنا، کتاب، ہر قسم کی کتاب، لٹریری ہو، ہسٹری کی ہو. ہمارے لوگ ہسٹری نہیں پڑھتے. اب میں اگر ہسٹری بہت زیادہ پڑھتی ہوں تو میں جب لٹریچر لکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کو کمپلیمنٹ کر رہی ہے. ہسٹری کسی بھی قسم کا نالج آپ کی رائٹنگ کو کمپلیمنٹ کرتا ہے، اس کو انہینس کرتا ہے. تو پڑھنا اس لیے ضروری ہے. اور بدقسمتی سے ہم پڑھائی سے، کتاب سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ جب پاکستان ایمبیسی میں میری بک لانچ ہوئی تھی کچھ سال پہلے، تو میں نے یہی کہا تھا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہماری ایمبیسیز اس چیز کو سپورٹ کرتی ہیں، لیکن ایسا کنٹینیوٹی کے ساتھ نہیں ہوتا. اس کو ریاستی ذمہ داری نہیں سمجھا جا رہا. اس کو یہ نہیں سمجھا جا رہا کہ لوگ کتاب سے کیوں دور ہو رہے ہیں، تو ہمیں اس بارے میں کچھ کرنا چاہیے. دور ہو رہے ہیں تو ہوتے رہیں. پبلشر جو ہیں وہ اپنی جاب نہیں کر رہے. اگر کتاب پبلش ہو جاتی ہے تو اس کی مارکیٹنگ، آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ کتاب چھپی ہے؟ تو ایک مارکیٹنگ، لابنگ، یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں، جس سے وجہ سے لوگ کتاب سے دور ہو رہے ہیں. ان کو کوئی انسینٹیو نہیں نظر آتا. ان کو کوئی اٹریکشن دیں کہ بھئی یہ کتاب آئی ہے، اس میں یہ چیزیں آپ خریدیں، پڑھیں. آپ 100 درہم کا، 50 درہم کا آپ کھانا کھا لیں گے، لیکن آپ کو جب کتاب خریدنی پڑے گی تو آپ کہیں گے وہ اتنی مہنگی. اور کئی لوگ بدقسمتی سے کتاب کا رنگ اپنے پردے کے رنگ سے میچ کر کے خریدتے ہیں، صرف ڈیکوریشن کے لیے. یہ بھی تکلیف دہ چیز میں نے دیکھی ہوئی ہے اپنی آنکھوں سے. تو اس وجہ سے ادب، آرٹ جن معاشروں سے اٹھتا جاتا ہے، اس معاشروں کا وہ حال ہوتا ہے جو ہم آج اپنے پاکستان کا دیکھ رہے ہیں. ہم سارا بلیم سیاستدانوں پہ نہیں ڈال سکتے. ہم اپنے گھروں پہ جو تربیت ہے وہ یہ دی جا رہی ہے کہ لٹریچر کی کتاب نہیں پڑھو، کورس کی کتابوں کو رٹے مارو اور نمبر لو. میں پاکستان جا کے بہت حیران ہوتی ہوں جو تعلیم کا طریقہ ہے. ہم نے بھی اسی پڑھا ہے. اس وقت بھی میں اس عمر میں بھی اس چیز کو عجیب سمجھتی تھی کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، ہمیں رٹے کیوں لگوائے جا رہے ہیں، ہمیں کانسیپٹس کیوں نہیں سمجھائے جا رہے. تو وہ رٹے مار کے ہم نمبر تو بہت لے لیتے ہیں. اور بچوں کو ہم نے، اگر آپ گدھے کے اوپر بھی کتابیں لاد دیتے ہیں تو گدھے کو نالج نہیں آتا. نالج میں اور صرف پڑھنے میں بہت فرق ہوتا ہے. تو بچوں کو پڑھائیں نہیں، ان کو یہ نہ کہیں کہ ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو. اس لیے بنو کہ اس میں پیسے زیادہ ملیں گے. اس لیے بنو کہ یہ تمہارا پیشن ہے، یا یہ اس کو نالج کے طور پہ ایکوائر کرو. تو یہ چیز ہمارے پیرنٹس میں، ہمارے گھروں میں ختم ہو چکی ہے. کسی زمانے میں ہوا ہم سے، جو پہلے کی جنریشنز تھیں وہ سر سید احمد خان کے طریقوں پہ چل رہی تھیں، لیکن آہستہ 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 مادیت کی وجہ سے اور یہی ادب، آرٹ کا آپ کے گھروں سے اٹھ جانے کی وجہ سے آپ کے اندر تنگ نظری، آپ کی سوچ محدود ہو گئی ہوئی ہے، اور آپ کا ویژن ایک خاص حد پہ آ کے رک گیا ہے. آپ ہر چیز کو پیسے سے ناپنے لگ گئے ہیں. کس کے پاس کتنی بڑی گاڑی ہے، کس کے پاس کتنا بڑا گھر ہے، کہاں سے آیا، کیسے آیا، یہ کوسچن ایک زمانے میں تھا، اب ختم ہو چکا ہے. اس کوسچن کو ہم نے دوبارہ واپس اپنی زندگیوں میں لے کے آنا ہے. اور میرے لکھنے کا یہ مقصد ہوتا ہے، خاص کر کے جب میں کالم لکھتی ہوں، کہ یہ کھردرا پن ختم کریں.
آرٹ کی طرف بھی بچوں کو لے کے آئیں. ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں بنائیں, سائنس بھی ضروری ہے, لیکن یہ نہیں کہ آرٹ بالکل ضروری نہیں, لٹریچر بالکل ضروری نہیں. آپ صرف سائنس پہ یا صرف ٹیکنالوجی پہ زور دے کے آپ اس ایک معاشرے کو کھردرے پن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ اس کی جو سافٹنیس والا پارٹ ہے وہ بھول رہے ہیں. تو وہ سافٹنیس والا پارٹ واپس لے کے آئے. کامیابی بچوں کی ہماری اس کو دولت سے مشروط نہیں کریں, اس کو خوشی سے مشروط کر دیں. کون سب سے زیادہ کامیاب ہے؟ وہ کتنا خوش ہے, کتنا سیٹسفائیڈ ہے اپنی زندگی کی چوائسیز میں اپنے ساتھ. جب وہ خود خوش ہوگا تو ہی تو وہ دوسرے بندے کو, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خوش رکھے گا نا. تو آپ اپنی خوشی پہلے دیکھیں کہ آپ کو کیا چاہیے, کس طرح آپ نے زندگی گزارنی ہے. انفلوئنس نہیں ہو, کسی سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اس کے پاس بڑی گاڑی ہے تو اس کو بڑی گاڑی کا شوق ہوگا, لیکن آپ اپنے کتاب کے شوق کو کیوں مار رہے ہیں؟ میں جب پاکستان سے کینیڈا گئی, میرے پاس کتابیں اور کپڑے تھے اور بچوں کے کھلونے تھے بس. مجھے کسی نے کہا کہ یہ کتابیں دکھا کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ میں بڑی حیران ہوئی اس بات پہ کہ یہ بات کیسے کوئی کہہ سکتا ہے. لیکن وہ 19 سال پرانی بات بتا رہی ہوں, جب کم لوگ ایسی باتیں کرتے تھے. اب ہر بندہ یہ بات کرتا ہے کہ کتاب کا کرنا کیا ہے. تو یہ اس وجہ سے اگر ہم سوچیں تو اس وجہ سے ہمارے اندر یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. احساس انکلوسیونیس کہ ہمیں دوسرے ریلیجنس کو, دوسرے فرقوں کو, دوسرے نسل کو, دوسرے رنگ کے لوگوں کو, سب کو ساتھ کیسے لے کے چلنا ہوتا ہے. تو جب آپ پڑھتے ہیں بہت پڑھتے ہیں تو آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت اوپر اٹھ جاتے ہیں. آپ پھر معاشرے کے لیے ایک بہت مثبت کردار ادا کر سکتے ہوتے ہیں. تو یہ میرا لکھنے کا ایک جو مشن ہے, اور اردو کے لیے, کیونکہ انگلش جو ریڈر ہے نا وہ ہم سے بہت آگے چلے جا چکے ہوئے ہیں. وہ جب 100, 150, 200 سال پہلے وہ جہاں تھے نا, ہم ابھی وہاں پر آئے ہیں. فرانس کا انقلاب اور روس کا انقلاب وہ کتاب سے ہی آیا تھا, وہ لٹریچر سے ہی آیا تھا. تو آپ ان چیزوں کو دیکھیں کہ اگر آپ اپنے لوگوں کے ہاتھوں سے کتاب لے رہے ہیں اور ان کو سوشل میڈیا کے چھوٹے چھوٹے جوکس, چھوٹے چھوٹے لان تان والی گالیوں پہ ڈال رہے ہیں, تو آپ پوری نسل کی خود اپنے ہاتھوں سے نسل کشی کر رہے ہیں, آپ اس کو برباد کر رہے ہیں. اس طرح قومیں جو ہے وہ مٹ جاتی ہیں جب وہ ان چیزوں سے دور ہوتی ہیں. تو یہ سارا لکھنے کا میرا موٹیو ہے, مشن ہے. اور ذاتی پروجیکشن مجھے کچھ نہیں لگتی. پاکستان کے لیے ٹاک شو میں نے کیے ہیں 250 ایپیسوڈس. جو بات کینیڈا میں بیٹھے ہوئے لوگ کرنا نہیں چاہتے, ان کو لگتا ہے کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ بزنس خراب ہو جائے گا, میں وہ بات کرتی ہوں. کیونکہ میرے لیے پیسہ امپورٹنٹ نہیں, میرے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتی ہوں. تو ہمارے خلاف لابنگ بہت زیادہ ہوتی ہے پاکستانیوں کے لیے. اگر ہم ڈر جائیں اور اپنے بزنس کو دیکھ کے یا دب جائیں کہ ہمیں انڈینز کے ساتھ بزنس کرنے کا موقع نہیں ملے گا, تو ان ذاتی مفادات سے اوپر صرف سیاستدانوں کو ہی نہیں, ہم لوگوں کو بھی اٹھ کے دیکھنا ہے. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہمیں ہال چینج کرنا پڑا اور بڑے ہال میں آئے. سلمان کا خیال تھا کہ شاید اس سے بھی چھوٹا ہال ہو جو اوپر ہے, لیکن مجھے خوشی ہے کہ اس کا خیال غلط ثابت ہوا. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو.